5 سال آپ نے انتظار کیا, 5 منٹ انتظار کر لیں. خرم دستگیر صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. ویلکم ٹو مائی شو. خرم دستگیر صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں اور MNA ہیں. خرم دستگیر صاحب بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. دیر آید درست آید. آپ یہ بتائیے کہ جمہوری حکومت آپ کو اپنی مدت پوری کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے, کل پیشی بھی ہے راجہ صاحب کی. اگر تو حکومت خود کش حملے پر بضد ہے اور عدالت عظمیٰ کا حکم جو ہے وہ نہ ماننا, جو ان کی روش ہے وہ جاری رکھیں گے, تو پھر تو چاہیں تو ان کی کوشش ہے, ان کے پاس انہوں نے ابھی راجہ پرویز اشرف کے الیکشن پہ جو اپنے اتحادیوں کی منڈی لگائی تھی وہ 211 اراکین ان کے پاس موجود ہیں, تو وہ چند مہینے چلا بھی لیں گے. مہرین صاحبہ آپ کے پاس واپس آتی ہوں. درمیانی راستے کی ایک بات کی جا رہی ہے. آپ کے اتحادی غلام احمد بلور صاحب نے آج کہا ہے کہ کوشش کریں کہ سپریم کورٹ اور حکومت جو ہے وہ مل کے یہ مسئلہ حل کرے خط کا, اور وزیر اعظم جو ہیں وہ کل سپریم کورٹ میں جا کے سپریم کورٹ کو کہیں کہ آپ خط لکھ دیں. یہ ہے درمیانی راستہ. دیکھیے بات یہ ہے کہ جہاں تک معاملات ہیں عدالت کے, یہ میں سمجھتی ہوں پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ جو معاملات عدالت میں ہوں ہم ان پہ پوری ڈسکشن کرتے ہیں اور پھر اس کا نوٹس بھی نہیں لیا جاتا. دیکھیے عموماً ہوتا یہ ہے کہ جو کیسز سب جوڈیش ہوتے ہیں ان پہ کوئی بات نہیں کی جاتی, مگر آپ سوال پوچھ رہی ہیں تو مجھے اس کا جواب ضرور دینا ہے. بالکل دیجیے. اتحادی بیٹھ رہے ہیں اور جو بھی فیصلہ ہوگا آئین اور قانون کے مطابق ہوگا. دیکھیے آج 4 سال میں ایک چیز ایسی بتا دیں جو ہم نے آئین اور قانون کے منافی کی ہو. میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ ہمیں جمہوریت کو ٹریک پہ رکھنے کے لیے کوئی بھی قربانی دینی ہوگی ہم وہ دیں گے. مگر میں ایک بات اور یہاں پہ کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیے اگر جمہوریت رہتی ہے, آئینی حکومت رہتی ہے, تو اس میں تمام سٹیک ہولڈرز کا, چاہے وہ سیاسی ہیں چاہے وہ انسٹیٹیوشنلائز ہیں, اس سے کسی کو انکار نہیں ہے. اس سے آمریت میں نقصان ہے, فائدہ نہیں ہے. اور میں مسلم لیگ نواز جو ہمارے اوپر بہت حملے کرتی ہے, ہمیں برا بھلا کہتی ہے, ہمیں کرپشن کے لیے کہتی ہے, میں ان کے لیے بھی ایک طرح سے شکریہ ادا کرتی ہوں. واقعی نون لیگ حملے کرتی ہے؟ نون لیگ کو تو فرینڈلی اپوزیشن کہتے ہیں. کرتی ہے نہیں وہ کرتی ہے, اور میں نواز صاحب کا شکریہ اس لیے ادا کرتی ہوں کہ اکثر موقعوں پہ انہوں نے آ کے جمہوریت کا ساتھ دیا, اور اب امید کرتی ہوں کہ محترم نواز صاحب جو باقی عرصہ رہ گیا ہے, جو واقعی کچھ مہینے رہ گئے ہیں, اس میں جمہوریت کو ڈیریل کرنے کے لیے کوئی ایسا بیان یا پالیسی نہیں دیں گے. دیکھیے بات اگر میں ان کے ابھی میرے بھائی خرم صاحب لائن پہ نہیں ہیں, جی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ تکنیکی مسئلہ ٹھیک ہو جائے ذرا. کتنے الزامات ہم پہ کرپشن کے لگے ہیں, مگر کوئی ایک بھی ثابت ہو سکا. 11 سال جناب آصف علی زرداری صاحب جیل میں رہے ہیں. ہمیں یہ بات اس لیے کہنی پڑتی ہے مہرین صاحبہ ایک تو پروگرام کا وقت ساتھ دیتی ہیں, ان کو ان معاملات سے دور رہنا چاہیے. پاکستان کا سوچیں, آئین کا اور جمہوریت کا تب بول بالا ہوگا جب آئینی اور جمہوری حکومت اپنا وقت پورا کرے. آپ کی سیاسی باتیں, سیاسی بیانات بالکل ٹھیک ہیں, بہت عرصے سنتے بھی آ رہے ہیں. آپ کو بہت وقت دیا. سیاسی بیانات ہیں بی بی, اور نہ میرے سیاسی بیانات ہیں, یہی سچائی ہے. آج یہ بات نوٹ کر لیں, یہی سچائی ہے. جب تک جمہوریت اپنا وقت پورا نہیں کرے گی تو آپ کو جو میڈیا کی آزادی ایک طرح سے ملی ٹھیک ہے مہرین صاحبہ نوٹڈ, کل اسی پر مزید بات کریں گے. بی بی محاورے بولتی ہیں اور آپ یہ جو سیاسی بیانات کہتی ہیں, یہی سیاسی لوگ ہیں جو جیلیں کاٹتے ہیں, یہی سیاسی لوگ ہیں جو آمریت کے پنجوں کو اکھاڑنے کے لیے جیلوں میں جاتے ہیں. اس بات سے کسی کو انکار نہیں ہے. مہرین صاحبہ, خرم دستگیر صاحب ساتھ موجود ہیں, ان سے بھی بات کرنی ہے مجھے. جگہ پہ بٹھاتے ہیں. مہرین صاحبہ آپ کے پاس میں دوبارہ آؤں گی, آپ کو مزید وقت بھی ملے گا, آپ جو بولنا چاہتی ہیں. کل بھی آپ لوگوں کے پاس وقت ہوگا, کل بھی ہم اسی ٹاپک پہ مزید بات کریں گے. خرم دستگیر صاحب, انجینئر خرم دستگیر اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں. ویڈیو لنک میں کچھ مسئلہ ہوا ہے, سو ان سے ہم فون پر بات کریں گے. جی خرم صاحب, سوال آپ سے آگے بڑھاتی ہوں. میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ اگر فرض کرتے ہیں سپریم کورٹ کل وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف کو غیر فعال کر دیتی ہے, تو آپ کیا مطالبہ کریں گے کہ نگراں حکومت قائم کی جائے؟ مطالبہ تو بڑا واضح ہونا چاہیے کہ اب یہ حکومت جو بالکل ایگزاسٹ ہو چکی ہے, ناتواں اور خستہ حال ہو چکی ہے, اب ہمیں عوام کی طرف رجوع کرنا ہے. کیونکہ ان یہ چند مہینوں میں کوئی بھی جو پاکستان کی سب انتہائی گمبھیر بحران ہے
جس میں اس حکومت نے پاکستان کو مبتلا کر دیا ہے، جس میں سب سے بڑا بلا شبہ معاشی بحران ہے۔ خرم صاحب مجھے ٹو دا پوائنٹ پلیز جواب دے دیجیے کہ کل اگر ایسا ہوتا ہے، غیر فعال ہوتے ہیں اگر وزیر اعظم، تو نگراں حکومت کا مطالبہ کریں گے آپ، نئے الیکشنز کا مطالبہ کریں گے؟ ہم بالکل مطالبہ، میں اسی کی طرف جانا چاہ رہا ہوں کہ فوری طور پر عام انتخابات ہو جانے چاہیے تاکہ اس ایگزاسٹڈ ناتواں حکومت سے عوام کی جان چھٹے۔ ٹھیک ہے، آپ نے کہا کام یہ جمہوریت کو جاری رکھنے کے لیے کہ عوام یہ فیصلہ کریں کہ آپ نے کہا فوری انتخابات ہو جانا چاہیے، ناتواں حکومت ہے، لیکن نگراں حکومت کے لیے بھی تو ابھی تک جو کوششیں ہیں وہ ناتواں ہی نظر آ رہی ہیں۔ جی دیکھیں، مسلم لیگ نون نے تو، آپ جہاں ہم اپوزیشن میں ہیں، ہم نے تو آلریڈی تمام جو اپوزیشن پارٹیز پارلیمنٹ سے باہر بھی ہیں اور پارلیمنٹ کے اندر، ان کے ساتھ بڑی سیریس کنسلٹیشن آلریڈی شروع کی ہوئی ہے۔ چودھری صاحب نے اس سے 3 دن پہلے جو ہے اس پہ گفتگو بھی کی ہے، تو ہم تو اپنا پی ٹی آئی سے آپ نے کنسلٹیشن کی؟ پی ٹی آئی سے کنسلٹیشن کی؟ ہم نے بالکل کنسلٹیشن کی، اگر وہ آپ اس سے انکاری ہیں تو پی ٹی آئی سے نہ صرف کنسلٹیشن کی بلکہ جماعت اسلامی سے کنسلٹیشن کی؟ جماعت اسلامی اب وہ اگر اس سے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم سے کنسلٹ نہیں کیا، لیکن ان کی طرف سے 2 نام آئے اور بعد میں کہا گیا کہ جماعت اسلامی سے کنسلٹیشن کی؟ جی سب سے کنسلٹیشن اس وقت جاری ہوئی ہے۔ جماعت اسلامی کا تو یہ کہنا ہے، جماعت اسلامی کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے نام مانگے، آپ نے نام نہیں بھجوائے لکھ کے۔ جی ہم نے انہیں 7 نام بھجوا چکے ہیں جماعت اسلامی کو، تمام پاکستان کی جو نیشنلسٹ پارٹیز ہیں، پاکستان تحریک انصاف کو، اور بھی جو مختلف گروپس ہیں، ان سب کے ساتھ ہم کنسلٹیشن اس وقت کر رہے ہیں، اور یہ آج کی بات نہیں، یہ 3 ہفتے سے اس کے اوپر گفتگو جاری ہے۔ اور ایک مثلا کچھ کتنے ہفتے اور لگیں گے؟ کتنے ہفتے اور لگیں گے؟ آپ کے نام درست ہے، ہمارے نام آپ 2 اور ایڈ کر لیں، تو بہت سارے جو ہے پارٹیز وہ اس کا جواب بھی دے رہی ہیں۔ اور فارمل دیکھیں، ایشو یہ ہے، یہ وضاحت ہونی چاہیے آپ کے ناظرین کو کہ چودھری نثار علی خان پابند نہیں ہے کسی بھی اپوزیشن پارٹی کو کنسلٹ کرنے کی، بالکل ٹھیک ہے، آئینی طور پر، کیونکہ آئینی طور پہ ان کی ثوابدید ہے، لیکن وہ ملک میں جمہوریت کا ایک بہتر روایت قائم کرنے کے لیے خرم صاحب کتنے ہفتے اور لگیں گے نگراں حکومت کے لیے بات کرنے کے لیے، مشاورت کرنے کے لیے؟ جی یہ تو آئی تھنک چند دنوں میں معاملہ بڑی آسانی سے حل ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، ایک دفعہ نام سب کو بھجوا دیے گئے ہیں اور اس کے بعد چودھری صاحب ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں میرے پروگرام کے طور پر گفتگو کر لیں گے اور نام فائنل ہو جائیں گے، کیونکہ چودھری نثار علی خان نے بطور لیڈر ٹھیک ہے، آگے بھجوانے ہیں حکومت کو۔ آگے بڑھتے ہیں، بات کو آگے بڑھاتے ہیں، میرے پروگرام کا ٹائم بھی ختم ہونے والا ہے۔ خرم دستگیر صاحب، آپ اور مہرین انور راجہ صاحبہ، آپ دونوں مین پارٹیز ہیں اس سلسلے میں کہ لیڈر آف دی اپوزیشن، اور پرائم منسٹر کی کنسلٹیشن کے بعد صدر صاحب جو ہیں وہ نگراں وزیر اعظم کا تقرر کریں گے، آپ دونوں نام پہ اتفاق کر جائیں گے جیسے فخر الدین جی ابراہیم کے نام پہ ہوا تھا؟ جی ہم تو بالکل امید کرتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ اس قسم کے 2 نام دیں گے جس پر جو مسلم لیگ نون کے کوئی پارٹیزن یا جانبدار نہیں ہوں گے، ان پر قوم کا اعتماد ہوگا اور ان کا کردار اور ان کی انٹیگریٹی اس طرح کی ہوگی کہ جس طرح فخر الدین ابراہیم پر حکومت نے اتفاق کیا ہے، وہ بھی نگراں وزیر اعظم پر اتفاق ہو جائے۔ مہرین صاحبہ آپ کیا کہتی ہیں اس بارے میں؟ جی دیکھیے میں تو بالکل جیسے خرم نے یہ بات کہی، اور میں امید کرتی ہوں پولیٹیکل پارٹیز کو متفق ہونا چاہیے، پیچھے بھی ہوتی رہی ہیں، دیکھیں چیف الیکشن کمشنر کے نام پہ بڑے اچھے لوگ ہیں ہمارے پاس ملک میں، اور وہ چاہتے ہیں فری اینڈ فیئر الیکشن ہو۔ اور میں آپ کو بتاؤں محترمہ، ہم خود چاہتے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی بذات خود، میں بڑی اتھارٹی سے آپ کو کہہ رہی ہوں کہ ہم فری اور فیئر الیکشنز چاہتے ہیں، اور اقتدار کسی کے پاس آئے، ہمارے محترم نواز صاحب کے پاس آئے، ANP کے پاس آئے، کسی کے پاس آئے، مگر فری اینڈ فیئر الیکشن چاہتے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ تمام عداوتوں کو ختم کیا جائے، اور عوام کی خدمت کو فروغ دینے کے لیے تمام وہ اقدام اٹھائے جائیں جو جمہوریت کے لیے، عوام کے لیے اور پاکستان کے لیے ٹھیک ہے۔ مہرین صاحبہ، میرے پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے، بہت شکریہ آپ کا مجھے جوائن کرنے کے لیے، اور خرم دستگیر صاحب آپ کا بھی بہت مجھے جوائن کرنے کے لیے۔ مہرین صاحبہ کے جیسے آخر میں یہ کہنا تھا کہ ان کی کوشش ہے کہ جمہوریت کو استحکام ملے اور عوام کی خدمت ہو۔ ایک واقعہ آپ کو سنانا چاہوں گی، کابینہ کا پہلا اجلاس ہو رہا تھا، وزیر اعظم قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے ADC نے پوچھا کہ سر سب کے لیے چائے سرو کی جائے یا کافی؟ قائد اعظم نے چونک کے سر اٹھایا اور سخت لہجے میں کہا کہ یہ لوگ اپنے گھروں سے چائے اور کافی پی کے نہیں آئیں گے۔ ADC گھبرا گیا۔ قائد نے اس بات کو جاری رکھا اور کہا کہ جس وزیر کو چائے پی کے آنی ہے وہ گھر سے پی کے آئے یا گھر جا کر پیے، قوم کا پیسہ قوم کے لیے ہے، وزیروں کے لیے نہیں۔ یہ تھے ہمارے قائد، لیکن آج سارا سرکاری خرچہ
सारा सरकारी चाय पानी आवाम के खाते में डाल दिया जाता है। आवाम की खिदमत कब होगी, इस पर आप ज़रा सोचिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, कल तक अल्लाह हाफ़िज़।